اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت شاہ منصور حسین حلاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور نعرہ ان الحق کی حقیقت کیا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا، یہ صوفیاء کرام میں بڑا ہی مشہور نام ہے حضرت شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ، کہ جس کے بارے میں ہمارے مرشد مربی حضرت سخی سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت شاہ منصور کے بارے میں فرمایا کہ آپ نے اپنی سی حرفی کے اندر کہ پھڑ کے منصور جے پھڑ سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہوں، منصور جے پھڑ سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہوں۔ تو حضرت شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ کا آج بیان سنیں، اور اس سے پہلے یہ فقیر حقیر سائیں محبوب پیر آپ کو بتا دے، صوفیزم اور تصوف اور روحانیت کا یہ جو رستہ ہے، یہ حقیقت میں اللہ کے قرآن مصطفیٰ کے فرمان صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہے، یعنی اسلام کی روح کا نام، قرآن کی روح کا نام، پیغمبر اسلام کی روح مبارکہ کا نام تصوف اور روحانیت ہے۔ اسلام سارے کا سارا ہی اگر دیکھا جائے تو روحانیت ہے، اسلام کی حقیقت بھی روحانیت ہے۔ اسلام سے اگر روحانیت کو ہم نکال دیتے ہیں تو یاد رکھیں اسلام صرف ایک سیاسی مذہب رہ جائے گا اگر ہم اس سے روحانیت کو نکال دیں گے۔ اسلام ایک روحانی مذہب ہے، یہ دیکھیں روحانیت کہتے ہیں یہ باطنی اور روحانی پاور رکھنے والا مذہب ہے، اور اسی روحانیت اور اس باطن کو سنبھالا ہے امت کے فقراء صوفیاء اولیاء نے، وہ آج اسی باطن کو مانتے ہیں، روحانیت کو مانتے ہیں۔ صوفیزم کہتے ہیں تزکیہ نفس کرنے والے لوگ، اپنی جان کو پاک کرنے والے لوگ، ان کو صوفیزم کہا جاتا ہے، یعنی صوفیہ کے ماننے والا جو یہ مشرب ہے، یہ جو مسلک ہے، یہ جماعت ہے۔ صوفیہ جو یہ تصوف سے نکلا ہے، اور تصوف تزکیہ نفس سے ہے، یعنی اپنے آپ کو پاک کرنے والے لوگ، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب ہوا وہ بندہ جس سے اپنا تزکیہ نفس کر لیا، اپنی جان کو غیر اللہ سے پاک کر لیا۔ اب یہ غیر اللہ سے پاک ہونے والا مشرب صرف فقراء صالحین اولیاء اللہ دیتے ہیں۔ کیسے دیتے ہیں؟ یہ اولیاء اللہ لوگوں کو اپنا مرید کرتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، بیعت ہونے کے بعد اولیاء اللہ لوگوں میں ایک روحانیت کو اجاگر کرتے ہیں، روحانیت عطا کرتے ہیں، ان کا ظاہر اور باطن پاک و صاف کر کے ان کا دل اور سینہ اسم محمد اور اسم اللہ ذات سے روشن کرتے ہیں۔ یہ صوفیزم کا مشن ہے، یہ اولیاء اللہ کا مشن ہے۔ انہی اولیاء اللہ میں سے بڑا ہی مشہور و معروف نام ہے حضرت شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ آپ کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا اور آپ کو معرفت کے عرفان کی شراب پلائی گئی۔ یہ معرفت عرفان کی شراب میں کہ میں نے سن لیں، جسے قرآن نے شراباً طہورا کہا، پاک کر دینے والی شراب۔ ایک تو یہ شراب نا دنیا دار والی جو حرام ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الخمر ام الخبائث، کہ شراب برائیوں کی ماں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس خباثت والی شراب سے ہم سب کو بچائے، محفوظ فرمائے۔ اور جس شراب کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس کا اللہ نے قرآن میں فرمایا وَشَرَابًا طَہُورًا، جنت میں ہم لوگوں کو شراب طہورا دیں گے۔ اب شراب طہورا جنت فقراء کے نزدیک، اولیاء کے نزدیک، صوفیاء کے نزدیک دنیا میں ہی اللہ کا قرب مل جانے کا مطلب یہ ہے بندہ دنیا میں جنتی ہے۔ اس لیے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں ہی بہت سارے صحابہ کرام کو جنتی قرار دیا۔ اب جو بندہ جنت میں چلا گیا تو اس کے لیے یقیناً شراب طہورا اللہ دیتا ہے۔ شراب طہورا کا مطلب یہ ہے کہ وہ شراب جو آپ کو پاک کر دے۔ اب وہ کون سی شراب ہے؟ وہ کلام الہی کی شراب ہے۔ وہ شراب مٹکوں سے نہیں، نظروں سے پلائی جاتی ہے، دلوں سے پلائی جاتی ہے، بلکہ دلوں کے ٹیکسٹائل میں بنائی جاتی ہے، آگے نظروں سے پلائی جاتی ہے۔
یہ شراب طہورہ جو آج ہم یہ کلام معرفت کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں، یہ وہ شراب طہورہ جس کا اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہوا ہے۔ اسی شراب طہورہ کو حضرت شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ نے نوش کیا۔ کئی لوگوں کا ظرف خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو ہضم کر لیتے ہیں، فقیری کو کئی لوگ اس کو ہضم نہیں کر سکتے۔ فقیری میں نے دیکھا بہت سارے لوگوں کو درویشی کی فقیری کی سمجھ آئی اور وہ فقیر بننے کی بجائے بے وقوف بن گئے۔ یعنی بے وقوف کے معنی یہ ہے کوئی اپنے مرشد سے مقابلہ کرنے لگ گیا، کوئی دعوے کرنے لگ گیا، کوئی دعوے۔ میں نے کئی یہ زندگیوں میں بڑے بڑے بندوں کے باتیں پڑھی ہیں، فقیری زیادہ آ گئی تو کسی نے نبی ہونے کے دعوے کر دیے، کسی نے امام مہدی ہونے کے دعوے کر دیے، کسی نے کوئی دعوے کر دیے۔ تو یہ بالکل کہہ لیں وہ لوگ ہیں جو دعوے کر دیں، ان سے یہ چیز ہضم نہیں ہوئی۔ اگر اللہ آپ پر اپنی رحمت کرے اور آپ کو اپنا عرفان عطا کرے، شراب طہورہ عطا کرے، وہ شراب عطا کرے جو اللہ کی پہچان کرا دے، اور وہ شراب پینے کے بعد ماں سوائے اللہ آپ ہر چیز سے بے خبر ہو جائیں، اور اللہ کی مستی، اللہ کی توحید کی مستی آپ پر غالب آ جائے، آپ پر وارد ہو جائے، اور آپ اس مستی میں مست و لست زبردست ہو جائیں، تو پھر آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ خاموشی اختیار کر لیں۔ حضرت سخی سلطان العارفین میرے اور آپ کے بادشاہ حق باؤ سچ باؤ رحمت اللہ علیہ قربان جائیں، بادشاہ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمائے، لوگو سنو، اے میرے طالب صادق سنو، ہمارے سروری قادری مریدوں کا باطن مست ہوتا ہے، مجذوب باطن ہوتا ہے، ظاہر ہوشیار ہوتا ہے۔ باطن سروری قادری مریدو، ظاہر میں ہوشیار رہو، باطن کو مجذوب کر دو۔ باطن مست رہے اللہ کے اسم کی شراب، اسم محمد کی شراب میں باطن مست رہے، ظاہر آپ کا ہوشیار رہے، شریعت میں، طریقت میں، حقیقت میں، معرفت میں۔ تو شراب طہورہ کا تھوڑا سا جام پلایا گیا تھا حضرت حسین حلاج شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ کو، پی کر بے خود ہو گئے۔ عرفان آئی یعنی معرفت پہچان ہوئی تو کیا ہوا؟ ہضم نہیں کر سکے۔ سلطان بادشاہ حق بہو تو فرماتے ہیں، بندے دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو، اتنا بڑا دل کر سمندروں ڈونگے، پھر تجھے معرفت کی سمجھ آئے گی۔ آج تو ہر بندہ کہتا ہے جی میرے پاس بڑی معرفت ہے، اور لوگوں کو خود کہتا ہے۔ میری بات یاد رکھیں، معرفت کا کلام، الہیہ کلام، عرفان کا کلام، خدا کی پہچان کا کلام ابھی بہت گہرا سمندر ہے۔ مجھے کئی بندوں نے کہا آپ بھی تو بیان کر رہے ہیں سائیں محبوب پیر، آپ اتنا کچھ لوگوں کو بتائی جا رہے ہیں۔ ارے یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں بتا سکا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ سمجھے میں نے سب کچھ بتا دیا؟ ابھی تو بڑے پردے ہیں، بڑے حجابات ہیں، بڑا کچھ ہے۔ ابھی تو یعنی کہہ لیں یہ صرف وہ چیزیں بتائیں گے جن کا حکم لگ جاتا ہے اور ہم بتا سکتے ہیں۔ ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں میرے بھائیوں، میرے دوستوں۔ شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ نے قطرہ وحدت الوجود کا پیا، دعویٰ کر بیٹھے، بول بیٹھے ان الحق، جس کا معنی یہ ہے کہ میں حق ہوں، خدا نہیں ہوں۔ یہ یاد رکھیں، شاہ منصور نے خدائی دعویٰ نہیں کیا تھا، حق کا دعویٰ کیا تھا۔ میں حق ہوں، سچا ہوں۔ حق کے معنی ہے سچا، میں سچا ہوں۔ اب لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضرت شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ خدائی دعویٰ کر رہے ہیں، جبکہ وہ حق کہہ رہے تھے کہ میں حق ہوں، ان الحق، میں ہی حق ہوں۔ تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور لوگوں نے پوچھا، وہ ہر سوال کے جواب میں کہتے تھے ان الحق، میں ہی حق ہوں۔ اب شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو بیچ سے نکال دیا تھا۔ دیکھیں آج ہمارا کلمہ ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ کلمہ کہتا ہے کہ لا الہ کوئی بھی نہیں ہے، اس کوئی میں بھی جو کوئی بھی نہیں ہے، اس کوئی میں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں۔ جب ہم کہتے کوئی بھی نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے، تو یہ ہماری نفی ہے اور مالک کا اثبات ہے، یعنی ہم اس ذات کے سامنے کچھ بھی نہیں، ہماری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، بلکہ ہے ہی نہیں۔ وہ ذات ہی ہے، ہم ہے ہی نہیں۔
اپنے آپ کو ایسے مٹا دینا ہے رستے سے. رستے میں فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. اچھا، اپنے آپ کو مٹانے کے بعد اس ہستی جو اللہ کی مستی ہے وہ جب بندے پر وارد ہوئی، وہ ایک شعر ہے غالباً غالب صاحب کا ہے کہ جتنی ساقی نے پلا دی رند توبہ کر اٹھے. عزیز میاں نے قوالی بھی کہی اس پر کہ شور تھا بوتل اٹھے، مینا اٹھے، ساغر اٹھے، جتنی ساقی نے پلا دی رند توبہ کر اٹھے. اب ساقی نے کیا پلایا؟ شراب معرفت. رند توبہ، پینے والے وہ توبہ کر اٹھے. تو یہ شراب معرفت فقراء کے حصے میں آئی. انہوں نے کہا ان الحق. اب منصور نہ تھا، صرف آواز تھی اس جو وہ تصور کر بیٹھے تھے، اس مالک کا گیان کر بیٹھے تھے. یہ نہیں کہ منصور خدا تھا، نہ وہ خدا نہیں تھا، لیکن خدا میں فنا تھا. تو دعویٰ کر بیٹھے ان الحق. اور طرف سے فتویٰ لگنا شروع ہو گیا، کیونکہ فتوے والے تو پہلے ہی تیار بیٹھے ہوتے ہیں. تو جب فتویٰ لگنا شروع ہوا کہ اس نے خدائی دعویٰ کر دیا، اب منصور جدھر دیکھتے تھے کہتے تھے ان الحق ان الحق ان الحق. کچھ بھی نہیں ہے سوائے حق کے، کچھ بھی نہیں ہے سوائے حق کے، میں بھی نہیں ہوں سوائے حق کے. اب جو منصور دیکھ رہے تھے ہر دنیا دار بندہ وہ نہیں دیکھ رہا تھا. فقیر کو سمجھنا کوئی سوکھی گل نہیں ہے. درویش کو وہ سمجھ سکتا ہے جو درویش کی بارگاہ میں آتا جاتا ہو، مرید ہو درویش کا. فقیر کی صحبت لینے سے پہلے کوئی فقیر کے خلاف بات نہ کرے، پہلے جب تک اس سے مل نہ لے، اس کی صحبت میں نہ بیٹھ جائے، اس کا فیض نہ حاصل کر لے، تب تک کوئی بات کہنے کی اجازت نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں کہ جب مرشد کی بارگاہ میں جا تو دل میں بھی خیال نہ آئے، اے دل خاموش کے بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا. زبان کو نہیں کہا، اقبال دل کو کہہ رہے ہیں. دل خاموش کے بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اللہ، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تو دل کو بھی سنبھالنا ہے. اب شاہ منصور نے جب یہ دعویٰ کیا، ہر طرف سے شور و غل ہوا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے فتویٰ لگا دیا کہ اس کو پتھر مارے جائیں. اب فتویٰ لگ گیا، لوگوں نے اس کے اوپر پتھر مارنے، بلکہ یہ کہا گیا جو پتھر مارے گا اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. اب ظاہری دنیا دار ثواب کے لالچ میں شاہ منصور کو مارنے چلے گئے. اب جب وہ شاہ منصور کو پتھر مار رہے تھے، کیوں مار رہے تھے؟ کہتے کافر ہو گیا، فاسق ہو گیا، مرتد ہو گیا، مردود ہو گیا. استغفر اللہ. اب شاہ منصور لوگوں کو کیا بتائے؟ اللہ مائے نی میں کینوں آکھا اے درد وچھوڑے دا حال نہیں. اب وہ کس کو بتائے کہ کیا میرا مقام چل رہا ہے، کیا شان چل رہی ہے، کیا حال میرا چل رہا ہے؟ اب کون سمجھ سکتا تھا؟ ارے صاحب حال لوگوں کو صاحب حال لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں، ہر بندہ بھی صاحب حال لوگ کو نہیں سمجھ سکتا. وہ کہتے ہیں کوئی مال مست کوئی حال مست. اور آج مال مست ہے ساری دنیا. ہمارے بیانات ان کو سمجھ آئیں گے جن کے اندر رتی برابر بھی اللہ کا نور ان میں موجود ہوا، اللہ کی ذات جن میں موجود ہوئی، طلب خدا جن میں موجود ہوئی. آج ان کو ہمارے بیانات کی لازمی سمجھ آئے گی. پر جو دنیا دار ہوں گے ان کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ وہ شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس زمانے کے لوگوں نے پتھر مارے، حج اور عمرے کے لالچ میں پتھر مارے گئے. جب تک یہ سارے لالچ بندے سے ختم نہ ہو جائیں، یاد رکھے ولایت نہیں ملتی. یہ بھی لالچ ہے کہ مجھے جنت مل جائے، مجھے یہ مل جائے، وہ مل جائے. نہیں، اس کی طلب بھی نہ رکھ. صوفیہ کہتے ہیں اللہ سے اللہ کو مانگ، اللہ سے اللہ کی رضا مانگ، اللہ سے اسم اللہ ذات مانگ، اسم محمد سے اسم محمد مانگ، اللہ سے اسم اللہ ذات مانگ. ارے کسی غیر کو نہ مانگ. ارے جنت بھی غیر ہے، آخرت بھی غیر ہے، ارے دنیا داری بھی غیر ہے. ہر غیر کو دل سے نکال، اللہ سے اللہ کو مانگ لے.
अब जब पत्थर शाह मंसूर रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ रहे थे ना, तो एक आशिक दीवाना कोई उनका मुरीद था, वो उनके पास गया, चाहने वाला था, कहने लगा हज़रत इश्क किसे कहते हैं। शाह मंसूर की आंखों में आंसू आ गए, फरमाया इश्क का पूछ लिया, आज जो मेरा हाल हो रहा है ये इश्क की ऐन है, 3 दिन में पता चल जाएगा इश्क किसे कहते हैं। अरे तुमने क्या इश्क किया है, अरे देखो इश्क किसको कहा जाता है। अरे इश्क तो वो होता है, अल इश्क नारुन युहर्रिकु मा सिवाइल महबूब, इश्क तो एक आग है, आग जो सिवाय महबूब के हर चीज़ को जलाकर खास्तर कर देती है। अरे जब इश्क हो जाता है बंदा ख़त्म हो जाता है, सिर्फ महबूब रह जाता है, उसका अल्लाह रह जाता है जब इश्क हो जाए। मंसूर फरमाने लगे, अरे तूने क्या पूछ लिया, इश्क की ऐन, इश्क किसे कहते हैं, सुन आज पूरा शहर मुझे पत्थर मारेगा, ये इश्क की ऐन है और ऐन अजाब है, देख मुझ पर अजाब हो रहा लोगों की नज़रों में, पर याद रखो ये अजाब नहीं, ये मुझे अल्लाह की तरफ से इनाम मिलता है। ये शाह मंसूर कहते हैं कि एक रवायत में ये आता है कि शिबली न मानी गए, वो समझते थे कि ये शाह मंसूर की बोली नहीं है, तो उन्होंने ना लोगों में खड़े होकर उन्होंने लोगों के डर से पत्थर मार दिया कि वो कहेंगे शिबली ने पत्थर नहीं मारा। हज़रत शाह मंसूर ने शिबली को पत्थर मारते देखा ना तो रो पड़े, आंखों से आंसू आ गए। तो शिबली कहने लगे, हज़रत शाह मंसूर कहने लगे, शिबली अरे तू तो मुझे जानता था, तूने भी पत्थर मारा। तो आंखों से आंसू आ गए। शिबली कहने लगे, मंसूर लोगों ने पत्थर मारे रोया नहीं, मेरे फूल पे क्यों रोआ, मेरे वो पत्थर नहीं मारा था, वो शाह मंसूर रहमतुल्लाह अलैह पर उन्होंने फूल मारा था, सारे पत्थर मार रहे थे, उन्होंने फूल मार दिया क्योंकि वो हकीकत को समझते थे। अच्छा जब फूल मारा ना तो शाह मंसूर रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आ गए, तो कहने लगे यार तूने मुझे फूल मार दिया, लोग पत्थर मार रहे थे, तूने फूल मारा, तो क्यों मारा। कहने लगे हज़रत मैं आपको जानता था। तो फरमाने लगे काश काश तू इनमें खड़े होकर ना मारता, तू इन शरीकों में खड़े होकर फूल मार रहा है, तेरा ये फूल मुझे पत्थर से ज़्यादा लगा। ये भी एक रवायत मिलती है। हज़रत शाह मंसूर को पहले दिन खूब मारा गया पत्थर, मगर उस आवाज़ को कोई बंद ना कर सका, एक ही नारा गूंज रहा था, अनल हक, और ये नारा पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा था। उस वक्त ये पाक व हिंद इकट्ठे थे। अनल हक यही आवाज़ थी कि मैं नहीं हूँ, वो सच्ची ज़ात है, यानी मैं बीच से निकल गया हूँ, ऐ लोगो अल्लाह को मानो। अब शाह मंसूर रहमतुल्लाह अलैह पर दूसरा दिन आ गया, इस आवाज़ को कोई बंद ना कर सका, आपका जिस्म पत्थर खा खा के लहू लहान हो गया। अल्लाह तेरे आशिकों का क्या हाल, अल्लाह तेरे दीवानों का क्या हाल, अल्लाह तेरे परवानों का क्या हाल, अल्लाह जो तेरे इश्क में फ़ना हो गए कैसी उनकी शान है, अल्लाह जो तेरे रास्ते पर चले अल्लाह वो दुनिया से बेगाने हो गए, अल्लाह वो अपने पराए से बेगाने हो गए, अल्लाह जो तेरी मोहब्बत में फ़ना हुए अल्लाह तू उनको रास्ते पर ले आया। ये हदीसों में आता है जो अल्लाह जिनको अपने रास्तों पर ले आए, फिर हदीस कुदसी है, अल्लाह फिर उस पर मुसीबतें नाज़ल करता है, जब वह मुसीबतों पर सब्र करे अल्लाह उससे इश्क करना शुरू कर देता है। जब वो अल्लाह का आशिक हो जाए अल्लाह उस पर ज़मीन व आसमान की बलाएं नाज़िल करता है। जब हर तरह से बंदे की बस हो जाती है अल्लाह उस बंदे का कत्ल कर देता है। हदीस कुदसी में आता अल्लाह उस बंदे का कत्ल कर देता है। वो फिर क्या होता है, अल्लाह उसका खून बहा खुद बन जाता है, अल्लाह उसका खून बहा खुद बन जाता है, उसकी दीत खुद बन जाता है। हज़रत शाह मंसूर को दूसरे दिन फतवा लगाया गया इनके हाथ पांव काट दिए जाएं। आपको बाज़ार के चौक में लाकर सारी दुनिया इकट्ठी हो गई। मंसूर तौबा कर ले। मंसूर कहने लगे लोगों तौबा क्या करूं, मैं हूँ ही नहीं, सिवाय उसी ज़ात के हुक्म के मुताबिक जी रहा हूँ, अपनी मेरी कोई मर्ज़ी नहीं चल रही, उसी की मर्ज़ी पर हूँ, वो जैसे रखे आज उसी की रज़ा पे हूँ। अनल हक की आवाज़ें बुलंद हुई।
लोगों ने कहा इसके हाथ पांव काट दो, आपके दोनों हाथों को काट दिया गया, मंसूर के पांव को काट दिया गया। अरे उस आशिक के हाथ पांव काटे गए, अब चौक में रख दिया गया। मंसूर हाथ पांव काटे हुए आसमान की तरफ निगाह करके कहते अल्लाह ये तेरे आशिक हैं, अल्लाह मैं तेरा दीवाना, अल्लाह मैं तेरे रास्ते पर निकला हुआ मंसूर, अल्लाह अल्लाह तू गवाह रहना मैंने तेरे सिवा किसी को नहीं माना, अल्लाह तू गवाह रहना मंसूर ने तेरे अलावा किसी को ना देखा, अल्लाह मंसूर ने अपने दिल में तेरे सिवा किसी को ना बसाया। वो कल वाला आशिक वो मुरीद आया ना, वो कहने लगा हज़रत वो आपसे पूछा था इश्क किसे कहते हैं, फरमाया सुन आज इश्क की शीन है, आज इश्क की शीन, लोग मुझ पर शिरक के शीन के मैंने शिरक के फतवे लगा रहे हैं, मुझे काफर कर रहे हैं और मुझे शेर के मुंह में ले आए, शीन के मैंने इश्क की शीन कहती है शेर के मुंह में चला जा। अब जो शेर के मुंह में चला जाए कब बचता है, फरमाया आज इश्क की शीन है। अच्छा पूरा दिन तड़पते रहे, अगला दिन आ गया, अगला दिन तीसरा दिन आया, लोगों ने कहा इसकी आवाज़ बंद नहीं होनी, इसको ऐसा करो इसको सूली पे चढ़ा दो। शाह मंसूर रहमतुल्लाह अलैह के लिए सूली तैयार की गई, लोगों ने उठाया सूली पे चढ़ाने लगे। मंसूर आसमान की तरफ देखकर कहने लगे अल्लाह गवाह हो जाना ये आशिक तेरे दरबार में तेरी रज़ा के लिए आ रहा है, अल्लाह मैंने माँ सिवा तेरे किसी को कुछ ना माना, अल्लाह ये लोग समझते हैं मुझे फांसी दे रहे हैं, अल्लाह पर ये तेरा आशिक तो तेरे दर की खाक बन चुका है। मंसूर रहमतुल्लाह अलैह को जब तीसरे दिन तख्तादार पर चढ़ाने लगे, वो आशिक वो मुरीद आया, वो कहने लगा हज़रत इश्क की आज तीसरा दिन है। आपने फरमाया फिर सुन तीसरा दिन है तो इश्क की काफ है, काफ के मैनी कत्ल हैं, ये ले दुनिया मुझे कत्ल करने लगी, अल्लाह के नाम पर ये मुझे कत्ल कर रही है, लेकिन याद रखना इस अनल हक की आवाज़ को कोई बंद ना कर सकेगा। हज़रत शाह मंसूर रहमतुल्लाह अलैह को तख्तादार पर जब लटकाने लगे, वो बंदा कहता है जो पास बैठा है, कहता है मंसूर के इर्दा गिर्द एक आवाज़ गूंज रही थी, आवाज़ देने वाला कोई ना था, वो बंदा शाहिद है, वो कहता है मैं शाह मंसूर के पास गया, जब उसके गले में रस्सी डालकर उसको तख्तादार पर सूली देने लगे तो मंसूर वो बंदा कहता है कि मंसूर के कान में एक आवाज़ आ रही थी ला तहज़ना या मंसूरा, ला तहज़ना या मंसूरा, ला तहज़ना या मंसूरा इन्नल्लाह मआ, ए मंसूर गम न कर बेशक अल्लाह तेरे साथ है, मंसूर गम न कर अल्लाह तेरे साथ है। 3 बार कहा मंसूर गम न कर अल्लाह तेरे साथ है। मंसूर कहने लगे जब अल्लाह की आवाज़ आई आँखों से आंसू आ गए, अल्लाह तू मेरे साथ है। वो तख्तादार पर उनको लटका दिया गया, सूली पे चढ़ा दिया गया। हज़रत शाह मंसूर रहमतुल्लाह अलैह पर जब तख्तादार पर लटकार कर को मार दिया गया, अब जब उनकी लाश ज़मीन पर रखी गई तो उस लाश से आवाज़ आ रही थी अनल हक। अब इस आवाज़ को कौन ख़त्म करेगा? लोगों ने कहा इसकी लाश को जला दिया जाए, ये काफर है, ये हिंदू है, ये जादूगर है। उसकी लाश को जला दिया गया। अब जब जलाया गया तो खाक से ये आवाज़ आई, खाक को उठाया गया, दरे दजला में डाला गया, दरे दजला में डाला गया, दरे दजला बाहर आ गया। फिर जनाब मंसूर का कुर्ता डाला गया, फिर जाकर दरे दजला ठंडा हुआ, पर उस आवाज़ को कोई बंद ना कर सका। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये कोई झूठ फरेब नहीं है, ये उन लोगों के लिए बात है जो अपनी मैं मार देते हैं, अपने आप का नफस ज़बा करके नफ्स अमारा से मुलहिमा और मुतमइन्ना में चले जाते हैं। ये उन लोगों के लिए बात है जो अपनी पहचान करने के लिए दुनिया में आए हैं। हर जानवर नत्थू खैरे को क्या पता उन लोगों को जो लोग दुनियादार हों, अरे उनको क्या पता औलिया अल्लाह का मशरब क्या है, औलिया अल्लाह की हकीकत क्या है, शराब तहूरा क्या है, पीने के बाद जो मस्ती चढ़ती उस मस्ती का नाम क्या है। अरे किसी आशिक ने कहा कि जदो मौला दे दर ते आशक दी उल्फत अजमाई जांदी है,
جد مولا دے در تے عاشق دی الفت ازمائی جاندی ہے، سر دے کے لوا کے کھل اپنی پھر دید کرائی جاندی ہے، پھر دید کرائی جاندی ہے۔ میرے بھائیو، شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ اللہ میں فنا اور بقا حاصل کر چکے تھے۔ آج بھی شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کتابیں بھری پڑی ہیں، ان کا ذکر خیر آج ہر زبان فقراء کی زبان پر ہے۔ منصور اللہ کے اسراروں کے واقف تھے، منصور اللہ کے عاشق حقیقی تھے، منصور اللہ کے خاص عبد خاص تھے۔ میرے بھائیو، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں عاشق ہوئے پھر واپس نہیں پلٹے۔ عاشق وہ ہوتا ہے جو واپس نہیں پلٹتا، کشتیاں جلا کے آتا ہے۔ میرے بھائیو، جو کچھ بھی اللہ آپ کو دے اس کو ہضم کریں، اس کو برداشت کریں، کوئی دعویٰ نہ کریں، خدا کا خوف کھائیں۔ دیکھیں منصور کا کیا حال ہوا۔ اس وجہ سے وہ سلطان العارفین فرماتے ہیں، شین شریعت دے دروازے اچے راہ فکردہ موری ہو۔ میرے بھائیو، یہ بڑا مشکل رستہ ہے، اس پر چلنے سے جو ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ آج بھی شاہ منصور کا ذکر خیر دنیا کر رہی ہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں حضرت فرید الدین عطار نے کیا، حضرت داتا علی حجویری نے کشف المحجوب میں کیا، حضرت سلطان باہو نے اپنی سی حرفی اور دیگر کتابوں میں کیا، میرے دادا مرشد فقیر نور محمد سروری قادری نے عرفان میں کیا۔ آج اولیاء اللہ کی زبان پر اس ولی کا ذکر کیوں ہے؟ اس وجہ سے اس ولی اللہ کامل نے اپنی استقامت دکھائی اور اللہ کی راہ میں شہید ہوا۔ حضرت شاہ منصور کا مزار پر انوار پر آج بھی نور اور رحمت کی بارش برس رہی ہے، اور لوگوں کو یہ وہ درس دیتے ہیں، لوگوں جو کچھ بھی مل جائے اس پر صبر کرنا، اس کو اپنے اندر ضم کرنا، کچھ نہ بولنا، اگر کچھ مل جائے تو خاموشی اختیار کرنا۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں، اے نشک جنا دے ہڈی رچیا، او تے پھر دے چپ چپاتے ہو، لوں لوں دے مڈ لکھ زبانہ کر دے گونگی باتیں ہو۔ جو فقیر ہے وہ نہ بھی بولے تو فقیر ہے۔ خاموشی اختیار کریں، بس تصور مرشد کیا کریں، تصور محمد کیا کریں، تصور اسم اللہ ذات کیا کریں۔ اللہ ہم سب کو بھی شراب معرفت عطا فرمائے اور اس کو ہضم کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔